بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم سہرائی۔ دوستو، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آج ہم جس بیٹی کی بات کرنے چلے ہیں وہ میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے اور ہم سب کی بیٹی ہے۔ ہم بات کریں گے قصور میں ہونے والے دردناک، المناک، خوفناک، افسوسناک اور شرمناک واقعے کی۔ بات کریں گے 7 سالہ معصوم زینب کی، بے قصور ننھی پری کی، جو ہوس اور درندگی کا شکار ہوئی۔ گھر سے وضو کیا، قرآن مجید پڑھنے کے لیے نکلی اور ہوس کی راہوں کا میں کھو گئی۔ سامعین محترم، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، زینب پر گرا تو بربریت کا پہاڑ گرا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سیریل کلر ہے۔ ہماری گورنمنٹ پنجاب کہتی ہے کہ یہ سیریل کلر ہے، ان کے ترجمان کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کلر، وہ خونخوار درندہ یا درندے، اگر وہ سیریل مکمل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ کوتاہی کس کی ہے؟ سماج کی، انتظامیہ کی، معاشرے کی، پولیس کی، حکومت کی؟ کون ہے ذمہ دار؟ اس سوال کو سارا ملک ڈھونڈ رہا ہے۔ ساری قوم اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے۔ قوم دکھی ہے، سراپا احتجاج ہے، پورے ملک میں لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ میں جب صبح سویرے نکلتا ہوں اپنے گھر سے، ان 2-4 دنوں میں نے دیکھا مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر سکول کی طرف جاتی ہیں۔ پہلے یہ عمل نہیں تھا، لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں۔ آج میں نے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ہمارے نوجوان وکیل ہیں، بہت جدوجہد کی زندگی میں، سیلف میڈ ہیں، قابل تقلید جدوجہد کے اور شخصیت کے مالک ہیں۔ ہمارے لیا بار کے نوجوان ایڈوکیٹ جناب چودھری محمد اسلم پڑھائے صاحب کو بہت شکریہ سر۔ تو سب کیا کہیں گے آپ؟ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کیا آپ کو لگا ہے؟ کتنا دکھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے صبح پاکستان میں انوائٹ کیا۔ تو آج کے موقع کے مناسبت سے میں کہوں گا کہ تیری میری کی ہوندی ہے، واہ، تیری میری کی ہوندی ہے، تی تے سب دی تی ہوندی ہے۔ جب میں زینب کو دیکھتا ہوں تو میری 3 بچیاں ہیں، یقین کریں جی ان جن کی بچیاں ہوں وہی اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جی تو میں زینب کو دیکھنے کے بعد میں اپنی بچیوں کو اٹھا کے ان کو پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ، اور میرے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ ان درندوں نے کیا سلوک کیا ہوگا جو بچی با وضو صبح گھر سے نکلی ہے جی اور سکول گئی ہے، راستے میں سے اس کو اٹھا لیا گیا، اس کے ساتھ جو کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کو جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی صاحب، جی میں ایک واقعہ ایک جو ہے وہ کوٹ کروں گا کہ وہ ایک رات ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ بڑے بے چین تھے، تکلیف میں تھے۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے نوکر چاکر ان سے کہا جی کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہیں میری سلطنت میں کوئی سائل تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ جی وہ گئے
کچھ دیر کے بعد وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جی حالات واقعات سارے کچھ ٹھیک ہیں۔ پھر انہوں نے جب سونے کی کوشش کی تو ان کو تکلیف وہ ہوئی، نیند نہیں آ رہی تھی، بڑے پریشان تھے۔ پھر وہ انہوں نے خود اپنا وہ لباس چینج کیا اور نکل پڑے۔ جو ہی نکلے تو ان کے اسی محل یا جو بھی ان کا تھا اس کے بالکل ساتھ ہی جب وہ پچھلی سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ ایک آواز انہوں نے سنی کہ کہاں ہے محمود غزنوی، ہم اتنی مصیبت میں یا پریشانی میں ہوں، ایک بندے کی آواز تھی۔ تو سر انہوں نے وہ نہ کیا، اس سے پوچھا اندر جا کے کہ کیا پریشانی ہے، تو اس بندے نے بتایا کہ آپ کے اسی جو آپ کا دربار ہے اس میں سے ایک بندہ روز آتا ہے اور آ کر میری جو ہے وہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ اس بندے کو نام اس کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں اس کو جانتا تو نہیں، لیکن وہ آپ کے خاص اس میں سے جو ہے رفقا ہیں ان میں سے لگتا ہے کوئی ہے۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تو آپ نے اس کو ساتھ لیا اور چلے گئے دربار، اپنے دربار پہ۔ تو وہاں پہ جا کے اپنے تمام نوکر چاکر کو جو ہے وہ دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ نے اس آدمی کی شناخت نوکر سے کروا دی کہ جب یہ بندہ جب وہ بندہ دوبارہ اب آپ کے گھر آئے تو آپ نے مجھے مطلع کرنا ہے۔ اپنے نوکروں کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے جب رات کو بھی آئے تو آپ نے مجھے جگا دینا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں نماز میں بھی ہوں تو آپ نے اندر آ کے مجھے بتانا ہے۔ اگلی شب وہ بندہ آیا، اس نے آ کے بتایا کہ جی میرے گھر میں بندہ آیا ہوا ہے۔ آپ اسی وقت اس کے ساتھ گئے، جا کے جو ہے آپ نے تھوڑی سے اس کے گھر سے پیچھے ہی آپ نے جو ہے اسے کہا کہ اپنے گھر کے سارے چراغ جو ہے وہ بجھا دو۔ اس نے اپنے گھر کے سارے چراغ بجھا دیے۔ اس نے بتایا کہ وہ بندہ وہ ہے، تو آپ نے اسی بجھے ہوئے چراغوں میں ہی جو ہے نا آپ نے تلوار نکالی اور اس کو جو ہے نا اس کا قلعہ کر دیا، اس کو مار دیا۔ اس کے بعد آپ نے حکم کیا کہ چراغوں کو جلاؤ۔ چراغ جب جلائے گئے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے شکر ادا کیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد نفل ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس گھر والوں سے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے جلدی جلدی مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ تو وہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کے منصب کے مطابق میں کھانا دوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جلدی سے جو بھی آپ کے گھر میں ہے آپ لے کے آئیں۔ تو وہاں ایک آدھ روٹی جو ہے نا وہ سوکھی ہوئی پڑی ہوئی تھی، وہ لے کے آئے۔ آپ نے وہ جلدی جلدی کھانا شروع کر دی۔ جب کھانا وہ روٹی کھا لی، اس کے بعد وہ گھر والے نے پوچھا جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے پہلے تو چراغ ہمارے جو ہے نا وہ بجھوائے، اس کے بعد پھر آپ نے وہ تلوار نکالی اور اس کو جو اس کا خاتمہ کیا، اس کے بعد پھر جو ہے اپنے نفل پڑھے، پھر اس کے بعد یہ کھانا کھایا، معاملات کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ ایسا کوئی جو کام ہے وہ میرا کوئی بیٹا ہی کر سکتا ہے، شاید میں کیونکہ ان کا جو ہے وہ اس وقت شفقت فطری نہ آ جائے، اس لیے میں نے اس میں نہ آ جائے، تو میں بادشاہ ہوں اس لیے جو ہے نا حاکم ہوں، اس لیے میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا یا میرے عزیز و اقارب سے کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ چراغ بجھوائے تھے کہ کہیں محبت میں جو ہے میری محبت جو جاگے اور میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ نہ اس کا خاتمہ، میری محبت نہ میرے اندر جاگے۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 نفل اس لیے جو ہے نا نماز پڑھی کہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کھانا کیوں آپ نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے قسم کھائی تھی، اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ جب تک میں آپ کی یہ پریشانی یا مسئلہ دور نہ کروں تو اس وقت میں کسی چیز کو نہیں کھاؤں گا. میں نے 2 دن سے آپ کی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں کھائی ہے. بھائی روشن مثال ہے یہ، جو ایک اگر ہمارے جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، ارباب اقتدار ہیں، جی بالکل، اگر جو یہ سوچیں تو ہمارے پاس کیسی روشن مثالیں ہیں بالکل ایسے کہ انصاف مہیا کرنے کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنی، یعنی کوئی بھی ہو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیریل کلر کی بات کی جا رہی ہے. میں ذرا بتا دوں آپ کو کہ ابھی BBC کی جو رپورٹ آئی ہے قصور کے واقعے کے بعد، وہ بتاتے ہیں کہ 2017 میں گزشتہ 6 ماہ میں جی بچوں کے ریپ اور قتل کے 766 واقعات ہوئے ہیں، جس میں 68 واقعات قصور کے پچھلے 6 ماہ میں. اچھا، اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 2015 میں جو 300 بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات ہوئے، جی اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنائی گئی، جی، اور ویڈیوز بنانے کے بعد وہ ویڈیوز بیرون ملک بھیجتے رہے ذمہ دار لوگ. جی جی. اچھا، آج کی یہ خبر ہے کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیا تھا، جو ملزم تھے، جی جی، آج وہ رہا ہوئے. عدالت نے انہیں شک کا فائدہ دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کے یعنی احکامات جاری کیے. جی جی. اب سوچنے کی بات یہ کہ یعنی کیا یہ جو کیس بنتے ہیں، جی جی، ان کیس میں کیا کمزوری ہوتی ہے کہ مجرم شک کا فائدہ لے کر وہ چھوٹ جاتے ہیں؟ آپ تو ایک ماشاءاللہ قانون جانتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بتائیں گے ذرا ہمیں. اس میں پہلے تو آپ سے یہ بات کہ ایک دفعہ شاہ فہد رحمۃ اللہ نے جنت میں جگہ دے، تو ہمارے جو وزیر اعظم گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا جی آپ تو بڑے ظالم ہیں، آپ تو جو ہے یہاں پہ پھانسیاں دے دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس میں آپ جو ہے ریلیکسیشن دیا کریں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا جی ہمارے اس پورے سال میں 6 لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں جرم کی وجہ سے، اور آپ اپنے ملک کا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے جو ہے نا قتل ہوئے، تو وہ ہزاروں میں تعداد تھی. ایک دن میں وہاں ان کے پورے سال کے اندر 6 قتل ہوئے تھے، اور ان کو بھی انہوں نے پھانسیاں دے دی. تو ہمارے پورے سال میں آپ یہ اندازہ لگا کہ ایک دن میں ہمارے پورے پاکستان میں ایک دن میں 20 لوگ جو ہے قتل کیے جائے. یہ بھی دیکھنا ابھی پچھلے 7 ماہ کے جو اعداد و شمار دیے ہیں، جی جی، BBC کی رپورٹ ہے، سسٹم میں کمزوری کی وجہ سے 766 واقعات ہیں. جی، اور جس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ 68 واقعات قصور کے ہیں. پچھلے مہینے ایک بچی کائنات وہ غائب ہوئی، بالکل ایسے، وہ بازیاب ہوئی، وہ ابھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. جی جی. اور اس کا باپ کل ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ یار اس کو تو بچا لو، اگر زینب مار گئی ہے تو میری بیٹی کو تو بچاؤ. تو میرا خیال آج وہ ملک ریاض صاحب جو بیجے ٹاؤن والے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میری میڈیکل ٹیم جو ہے نا اس کو دیکھے گی اور اس کا علاج اخراجات میں ادا کروں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ سیریل کلر جو ہیں، اسے سیریل کلر بنانے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے نا جی، بالکل اپنا ہاتھ، ہماری اپنی کمزوری ہیں، ہماری حکومت کی کمزوری ہیں. سر گورنمنٹ کی اگر ریٹ ہونا تو ایسے واقعات آخر یہ کیسے شک کا فائدہ کیسے مل جاتا ہے؟ کیا ان کے استغاثے کمزور ہوتے ہیں، فیاض کمزور ہوتی ہیں؟ سر اصل میں جو ہے FIR 154 کے تحت جو ہے دی جاتی ہے، یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کو لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ اس کا چالان وغیرہ مرتب کرے، سارا کچھ وہ بنا کے وہ عدالتوں میں بھجوائے، پراسیکیوشن میں بھجوائے. تو بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہ درمیان میں ہی جو ہے نا FIR کٹنے سے لے کے چالان مرتب ہونے تک پولیس جو ہے کہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا جی، 2015 سے لے کے 2017 تک، جی جی، اور 2018 کے ابتدا کا یہ واقعہ ہے. میرا خیال ہے کوئی ایسی سزا نہیں ہے کہ کسی مجرم کو ملی ہو جو قابل مثال بن جائے، لوگوں میں خوف پیدا کرے، مجرموں میں خوف پیدا کرے کہ جناب اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. کیا خیال؟ بالکل ایسے ہی ہے سر. اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں بر وقت جو ہے پولیس بھی ایکشن لے، اس پہ جو ہے نا FIR وغیرہ میں جان بھر دے. اگر وہ کرپشن کی نظر نہ ہو FIR، اس میں جو حالات واقعات ہیں، گواہ ہیں، جو سارا کچھ اس میں ہوا ہے وہ سارا ترتیب دے کے اگر وہ کر دیں تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں جو ہے نا جا کے اگر وہ انہوں نے پراسیکیوشن نے ٹھیک اگر اس کیس کو جو ہے نا بنایا ہوگا تو میرے خیال میں عدالتوں میں جا کے وہ ان کو سزا ملے گی. بدقسمتی سے یہ سارا بیڑا غرق نیچے ہی کر دیتے ہیں. پھر جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں
اتنی زیادہ جو ہیں وہ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی پھر وہاں پہ بھی جو ہے نا، جو بیچارہ پہلے ایک بندہ جس کا کوئی مر گیا ہوتا ہے، جو وہ تو پہلے مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. لگتا ہے جی سرکار بنام، اب وہ ہمیشہ سرکار ہی ہارتی ہے، سرکار ہی ہارتی ہے، بنام جیت جاتا ہے، بنام رہا ہو جاتا ہے، بنام کو کوئی شک کا فائدہ ہو جاتا ہے. جی ابھی سپریم کورٹ میں جو ہمارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جی جی کہ لوگ مر گئے ہیں اور وہ باعزت بری ہوئے ہیں. صحیح بات. یا انہیں شک کا، انہیں پتہ ہے کہ یار یہ ہیں، بٹ ایسا ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے کہ جج صاحبان اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں. تو یہ ہماری پولیس جو ہے سر، یہ تو صرف گولیاں چلانے پہ لگی ہوئی ہے. جی بالکل جی، جس کو چاہو بس مار دو اور بس بات. دیکھیں جی، اگر یہ کہیں کہ یعنی کیسز کی طرف توجہ نہیں ہے، مجرم کو سزا دلانے کی طرف ہماری کوئی کارکردگی نہیں ہے. جی بالکل، مارنے پہ ہے ہماری کارکردگی. 14 مار دیے، 2 مار دیے، 5 مار دیے. سر اسی شہر میں 250 سے زیادہ بچوں کے ساتھ ریپ ہوا، ان کو مارا گیا. میرے خیال میں اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی، ان کو سزائیں دلواتی تھی، تو یہ زینب کا واقعہ ہوتا ہی نا. اصل بات یہ بات ہے. ابھی آپ دیکھیں قصور کے واقعے کے فوراً بعد ابھی پچھلے دنوں یعنی سگودا میں ایک 15 سالہ ساجدہ نامی بچی کو اغوا کیا گیا، اس کا ریپ کیا گیا، اسے قتل کیا گیا. جی جی بالکل. قصور کے واقعے کے بعد جی جی، یعنی اتنا ہنگامہ ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو کرمنل لوگ ہیں وہ بے خوف ہیں. انہیں علم ہے جی ہمیں تو کوئی اگر ہاتھ ڈالیں گے بھی صحیح تو کچھ نہیں ہوگا. شاہ زیب چھوٹ جاتا ہے یہاں جناب وہ جس نے بلوچستان میں جس نے سرے عام ایک ٹریفک سارجنٹ کو قتل کیا، گاڑی نیچے دیا، وہ چھوٹ جاتا ہے. اب یہاں تو ایک پتہ نہیں انصاف اور قانون کہاں چلا گیا سر. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر دیکھیں ایک مسجد میں قرآن اگر آپ اسپیکر پہ پڑھتے ہیں تو اس پہ اوپر تو FIR ہے، قانون بھی موجود ہے، اس کے اسپیکر بھی اتارے جائیں گے. اس جو ہے حافظ قرآن یا عالم صاحب ہیں یا مفتی صاحب ہیں، ان کو کچہریوں میں بھی سیٹا جائے گا. تو اتنے بڑے وقوع جب ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا، اگر ٹی وی پہ رپورٹ نہ ہو تو یہ بھی جو ہے کئی ذہن میں میڈیا ہے جو اٹھا لیتا ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے جو ایک آپ جیسے عظیم لوگ جو ہیں اس کو نہیں تو کتنی ذہن میں رول گئی سر. اچھا ابھی آپ نے فیض کی بات کی، شاہ فیض کی بات کی. جی جی، مجھے 2 واقعات سر یاد آ رہے ہیں. جی جی، ایک واقعات نواب کالا باغ کے دور میں ہوا. جی، گورنر تھے مغربی پاکستان کے، ایک بچہ اغوا ہو گیا. انہوں نے کہا جی اتنے وقت میں یہ بچہ برآمد ہونا چاہیے، بچہ نہیں ملا. انہوں نے پولیس والوں کے جتنے آفیسر تھے، جو متعلقہ آفیسر تھے، ان کے بچے کالا باغ بھجوا دیے. بچہ جناب سامنے آ گیا، واقعات کے ذمہ دار بھی سامنے آ گئے. پھر ایک واقعہ ہوا ضیاء الحق کے دور میں سر. جی جی، ایک پپو نامی بچہ جو ہے نا اغوا ہوا، ماشاءاللہ تھا. فوج کے پاس کیس گیا، فوج نے بندوں کو 24 گھنٹے کے اندر بندے پکڑے گئے. اس کے بعد فوجی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کو ٹکٹکی پہ لٹکایا جائے اور صبح کے وقت لٹکایا جائے، مغرب کے بعد مغرب تک وہ لٹکے رہیں. بیگم پورہ سبزی منڈی روڈ پہ ٹکٹکی لگی، 4 ملزموں کو لٹکا دیا گیا. سارا دن لوگوں نے دیکھا کہ ملزم لٹکے ہوئے ہیں. 10 سال تک کوئی بچہ اغوا نہیں ہوا. بالکل یار آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ ایسے سزائیں ہمارے ابھی آپ دیکھیں نا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی ابھی بتا رہے ہیں ایک جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 11 کیسز آئے ہیں ہمارے پاس ایسے پچھلے 4 مہینوں میں. 7 کیسز ہیں شاید جو 4 مہینوں میں جو میڈیکل آفیسر کا بیان آیا ہے. جناب ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اور ہماری جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس چکر میں ہیں، کون سی یہاں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور کون سی سیاست کی بات کر رہے ہیں. کیا سماجی رویے ہیں کہ ہمارے سر؟ جان و مال کی حفاظت کرنا ان کی جو اول ذمہ داری ہے اس میں بری طرح سے یہ ناکام ہے سر. اور ان کے لیے اگر انہوں نے نوٹس وغیرہ یا ان کے کرنا ہے تو آپ کو میڈیا پہ آنا ضروری ہو گیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا پہ آ جائے گا اس کو کچھ ریلیف مل جائے گا. باقی بیچارے پتہ نہیں کتنے. ابھی تو یہ دیکھیں کہ ابھی تو عوام نکلی. چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا، جی جی، آرمی چیف نے نوٹس لیا. جی، اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ذمہ دار ہے. صحیح بات. 5 دن. اب دکھ کی بات سر یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب 5 دن وہ بچی غائب رہی ہے
جی 5 دن میں اس کے جو لواحقین تھے وہ پولیس کے پاس جاتے رہے, انہیں بتاتے رہے. وہ تو اس کا چچا کہتا ہے جی وہ پولیس والے آتے تھے ہمارے پاس سے منرل واٹر کی بوتلیں اور پانی اور کنو کھا کے چلے جاتے تھے. 5ویں دن جب لاش ملی ہے تو جب انہیں بتایا گیا جی لاش فلاں کچرے پڑی ہوئی ہے, وہ جب لاش لینے گئے ہیں تو انہیں افسر صاحب نے مشورہ دیا, بلکہ کہا کہ جناب جس ہمارے پولیس کانسٹیبل نے یہ لاش کا آپ کو بتایا ہے اس کو آپ 10,000 روپے انعام دے دیں. اب بولیں کیا بے حسی ہے, صحیح, کتنے افسوس کی بات ہے. کون سے جنگل میں ہم رہ رہے ہیں. صحیح بات ہے, کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. قانون پاکستان میں تو اس وقت زیادہ دیکھا جائے تو جنگل کا قانون والی بات ہے سر. بااثر کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے, ریف مل جاتا ہے, غریب بیچارہ جو ہے وہ رل جاتا ہے. اچھا اس نظام کو چینج کرنا چاہیے. اب کہا جا رہا ہے جی کہ جب تک سسٹم چینج نہیں ہوگا, جب تک نظام چینج نہیں ہوگا, کیا تبدیلی ہو سکتی ہے سر؟ سہرائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا, وہ نمبردار کے پاس جاتا تھا تو اس کے سارے عزت بھی کرتے تھے, ڈرتے بھی تھے. تو اب جگہ جگہ تھانے بنانے سے یا اس میں نفری بڑھانے سے, ان کے کرپشن کی وجہ سے, ان کے جو ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے, لوگوں کو ذلیل کرنے کی وجہ سے, اب ان کا جو ہے ان کی وردی سے لوگوں کو خوف نہیں آتا. اس عام شہری تو اب بھی ڈرتا ہے, عام شہری تو اب بھی, شریف آدمی تو اب بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے. عام شہری والی بات تو میں نے پہلے بتا دی کہ جو سپیکر پہ جو ہے اگر اذان دے دی اونچی آواز میں, کسی نے کلمہ پڑھ لیا, جس کلمے کی بنیاد میں ہم نے اس ملک کو لیا, اگر اس نے اونچی آواز میں پڑھ لیا تو اس کے اوپر تو FIR کٹ جائے گی. تو اگر اتنے بڑے جو ہینیس جو کرائم جو ہو رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے پاکستان میں, خطرناک حد تک جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس میں اگر کوئی زیادہ نہیں, کوئی 10-20 کو ہی جو ہے نا وہ چوراہے پہ اگر جو ہے نا وہ پھانسی دے دی جائے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور جرات کرے اور اتنا بڑا قدم اٹھائے. تو باقی جو ہے ان کے پیچھے جو بڑی افسوسناک جو شرمناک والی بات ہے کہ ان کے پیچھے کوئی پشت پناہی ہوتی ہے, ان کے سیاسی پشت پناہیاں جو ہے. پھر آپ دیکھیں یہ ہم نہیں چاہتے, یہ اس کو سیاسی ایشو کہنا بھی نہیں چاہیے, بنانا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ ہر جو ہے مسلمان ہے پورے پاکستان ماں دھرتی کی جتنے بھی ہیں, اس کے جو ہے یہ زینب ان کی بیٹی ہے. تو میرے خیال میں اس پہ سیاست کو تو بالکل بھی نہیں. اچھا اس میں سر ایک بڑا سب یہ بتائیں کہ اب ہم ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہمارے ممبر و محراب سے, ہمارے سکولوں میں, ہماری محفلوں میں, ہمارے ہاں جو موٹیویٹر لوگ ہوا کرتے تھے وہ عدم تشدد کی بات کیا کرتے تھے. لہجے ان کے بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے, اخلاق کی بات ہوتی تھی, محبت کی بات, حرمت کی بات ہوتی تھی, عزت آبرو کی بات ہوتی تھی. اب تو سر وہ عدم تشدد کی بات ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. اب لہجے اتنے بدبودار ہیں, الفاظ اتنے گھنونے ہو گئے ہیں, زبانیں اتنی آگ نکلتی ہیں کہ جیسے بس ہم ایک دوسرے کو کھانے پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر اس ساری آپا دھاپی میں اور اس سے جو ہمارے اندر جو ایک عذاب پیدا ہو گیا ہے افتراق و تفریق کا اور انتشار کا, اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو لوگ قانون پسند نہیں کرتے, جو لوگ اخلاق سے باہر ہیں, جو لوگ عزت کی بات نہیں سمجھتے, جو حرمت کی بات نہیں سمجھتے. کیا خیال ہے؟ بالکل سر, یہ ایسے آپ نے بالکل درست فرمایا. اصل میں پہلے جو ہے نا وہ بچوں کی بھی تربیت کے لیے ایک سیٹنگ ہوا کرتی تھی, بڑے بیٹھ کے ان کو سمجھایا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کچھ چینلز وغیرہ ہیں, ان جو پروگرامز وغیرہ یا ڈرامے وغیرہ جو ہیں, ان کی وجہ سے بھی ہماری جو ہے نا وہ تربیت جو ہے نا وہ خراب ہوتی, ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہوتی جا رہی ہے. پہلے ہم بھی جو بچے ہوا کرتے تو مجھے یاد ہے کہ ہم شام کو اپنے دادی دادا ان بزرگوں کے پاس, ان کے لحافوں میں چلے جاتے تھے, ان کے پاس بیٹھ کے باتیں وغیرہ سنتے تھے, وہ ہمیں سمجھاتے تھے کسی سے بات کیسے کرنی ہے, کسی کو آپ جو ہے نا اگر کوئی گھر میں آ جائے تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے, یہ سارے معاملات وہ زندگی کے. لیکن اب جو ہے بدقسمتی ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ہے نا ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, یا کوئی ہر بندہ اپنے مرضی کا جو ہے نا وہ ٹی وی چینل لگا کے وہ ریاں قسم کے جو ہے نا جو آپ کو پتہ بھی ہے پروگرام جو ہے وہ مناسب نہیں چل رہے. یہ ہمارے جو ہے پاکستان کا یہ بالکل بھی کلچر نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہماری جو ہے نسل وہ جو بے ارادہ مارننگ شو میں باضابطہ ڈانس ہوتے ہیں, بالکل ڈانس ہوتے ہیں سر, پتہ چلتا ہے کہ جی ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں, بڑے جناب وہ کسی
غریب سے دلہے کو اور غریب سے دلہن کو بٹھا دیا جاتا ہے, اس کی وہ پورا ان کو ایک ایسا مذاق بنایا جاتا ہے اس بالکل ایسا. ابھی پیچھے دنوں ایک بچے نے 2 شادیاں کی اکٹھی ملتان کی, وہ تو ایک پی ٹی وی کے مارننگ شو میں اس کو بلایا ہوا تھا, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا, میں تو شاید پرانا بندہ ہوں, اس لیے میں نہیں وہ افورڈ کر پا رہا تھا. صحیح بات, لیکن یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہو رہا ہے سر. بعض اوقات ہم گھروں میں بیٹھ کے ہم ٹی وی پہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ پروگرامز وغیرہ نہیں دیکھ سکتے. اچھا سر, یہ جو آگہی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں آگہی دینی چاہیے اپنے بچوں کو, سر دیکھیں تعلیم کی آگاہی جو ہے اس کا سب سے جو ہے نا فاسٹ جو سورس ہے وہ تو ہے تعلیم. تعلیم کی جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی لوگوں تک, جو اتنے ہی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ باشعور ہوں گے. اور اس میں یہ میں تو کہوں گا کہ جو پولیس میں بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ایف آئی آر وغیرہ جو سیکشن وغیرہ جو لگانے والی, وہاں پر ایک جو ہے لاگ سے ریلیٹڈ جس نے کم از کم لا گریجویٹ ہو, ایل 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 کی ہو, وہ وہاں پر موجود ہو, وہ اس کی ایف آئی آر وغیرہ کو جو ہے نا وہ کون سی سیکشن لگتے ہیں کون سے نہیں لگتے. بعض کیس تو اس وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں کہ جو وہ دفعات لگا کے لاتے ہیں وہ کورٹ وغیرہ میں آ کے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بنتی بھی نہیں تھی. صرف جو ہے وہ ان کی وجہ, اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, اویئرنس نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم جو ہے یہ سیمینارز وغیرہ یا آگاہی جو ہے پروگرامز وغیرہ کر کے اپنے بچوں اپنے فیملی وغیرہ کو جو ہے نا وہاں انوائٹ کر کے یہ دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاکستان کا یہ کلچر ہے, اس کے مطابق ہم نے زندگیاں جو ہے وہ گزارنی ہے. ہم ان کو بتائیں کہ کسی کی بیٹی کو آپ نے کس طریقے سے دیکھنا ہے, کس طرح بلانا ہے, اور اس کو بھی آپ اپنی ہی بیٹی سمجھیں. تو یہ سر اگر ہم ہمارے جو ہے نا بجائے ہم یہ جو ہے نا آپ کسی اور پارٹی کے تو آپ میری بیٹی کو گالیاں دیں, میں آپ کی بیٹی کو گالیاں دوں, وہ کسی اور کی بیٹی کو گالیاں دے, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. جس طرح سے اب یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے آپ کے بھی علم میں ہے, سارے لوگ جانتے ہیں, سب سے زیادہ ماورائے جو عدالت جو ہے قتل جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ پولیس مقابلہ, وہ پنجاب میں ہوا ہے. پنجاب میں جو ہے نا ماورائے عدالت جو ہے وہ رپورٹڈ جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کہیں جگہ پہ جو ہے نا کسی جگہ پہ فورسز جو ہے وہ کام کرتی بھی ہیں, تو وہاں پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن فورسز کسی جگہ پہ کام اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہاں پہ وہ ادارہ جو ہے, کیونکہ ہم نے پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے, پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی کال آ جاتی ہے. اگر آپ انسپیکٹر ہیں, آپ کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں, کسی کو بڑا وقوع کیا, آپ مجھے پکڑتے ہیں تو آپ کو اسی وقت کال آ جاتی ہے, بلکہ میں راستے میں ہی جو ہے نا آپ کو کوئی نہ کوئی کال کروا دیتا ہوں. تو جب تک یہ ہمارا جو ہے پولیس سسٹم جو ہے یہ پولیٹیسائز ختم نہیں ہوگا, اس وقت تک جو ہے پولیس بیچاری کا تو اتنا قصور نہیں ہے نا جی. پولیس کے تو اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ہم نے تو اسے اپنی ذاتی خواہشات پہ لگایا ہوا ہے. سر آپ دیکھیں 3000 لوگ ہم نے جو ہے نا اپنی وہ اس میں سیکیورٹی پہ لگائے ہوئے ہیں. 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ رائیونٹ کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں. تو کیا دوسرے لوگوں کے لیے اب جو دوسرے وزراء ہیں ان کے اوپر بھی ایسے جو ہے انہوں نے 20 لوگ جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے اوپر رپورٹڈ کیے ہوئے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کام ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو میں تو یہی جو ہے نا اس میں کہوں گا کہ اگر پولیس کام ٹھیک کرنا شروع کر دے اور تو اس پاکستان میں جو ہے نا کہ با اختیار لوگ بھی کچھ غیرت کھا جائیں. ہاں با اختیار پولیس بیچاری کیا کرے گی جب پولیس کو آپ آزاد نہیں چھوڑیں گے. سر جو سب سے زیادہ جو کرائم بڑھانے میں معذرت سے کہتا ہوں اس میں ہمارے ناجائز معززین ہیں. ناجائز معززین کی مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارے کسی کو مظلوم کو جو ہے انصاف نہیں ملتا. تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا سر, اس میں بیسک تبدیلی جو ہے آپ کا ریاست کا سسٹم ہے, جس میں سیاست انوالو ہے. سیاست کہ جو طبقہ با اقتدار ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کی تعمیل چاہتا ہے. جب وہ تعمیل چاہتا ہے تو پھر سارے ادارے کرپٹ ہو جاتے ہیں, بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایسے نا سر, بالکل ایسے ہی ہے سر. سر آپ کو بہت سے لوگ ویلکم کر رہے ہیں. سر محمد ارسلان صاحب نے آپ کو ویلکم کیا, ملک ابوالفضل صاحب نے کوٹ سلطان سے کہا ہے کہ کیا زینب کی ذمہ دار صرف وہ قاتل یا صرف حکومت نہیں, ہم سب بھی شامل ہیں, کیونکہ چپ کرنے والا بھی برابر کا ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں بولے ہیں, بولنا چاہیے. لوگ بول رہے ہیں, اب تو لوگ سوشل میڈیا پہ بہت بول رہے ہیں, لوگ احتجاج بڑا کر رہے ہیں. ملک صاحب کو خود بھی ماشاءاللہ. اس کے بعد جناب ملک عاصم شہزاد صاحب نے بھی, عائشہ نے بھی, اور
مقبول ہراس صاحب نے کہا جی شکریہ ماشاء اللہ حراس وکیل صاحب۔ صاحب زندہ باد. اور ناصر حیات صاحب نے کہا کہ اسلم منا صاحب آپ نے زہر معصوم پر پروگرام کر کے لیا کہ عوام کے دل جیت لیے ہیں جناب. بہت شکریہ سر. اور جناب اس کے بعد مرزا رضوان بیگ صاحب نے ویری گڈ ویوز دیے جی. چودھری شاہد ارائیں صاحب نے، چودھری شاہد ارائیں اور غزنفر غفار خان صاحب نے کہا کہ حق سچ اور مظلوم کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا جناب آپ نے. بہت شکریہ ماشاء اللہ جی. اور اس کے بعد جناب ناصر حیات صاحب نے بڑی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ پولیس کے آفس پر حملہ کریں اور پولیس سے امید لگائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور ایسا کوئی ایکٹ کریں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارے ادارے اپنے ہی ادارے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے رویوں کی میں تبدیلی کے لیے جو ہے نا آپ ضروری ہے کہ ان کو جو ہے نا مذمت کی جائے، اور جو ہے نا جو ہمارے معززین ہیں وہ بھی گاہے با گاہے جایا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ مظلوم کے ساتھ آپ خدارہ جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کا ساتھ دینا چھوڑ. ناصر حیات صاحب نے بڑی اچھی بات کی سر. انہوں نے کہا جی پولیس پر الزام لگانے سے پہلے معاشرہ کو درست کریں. معاشرے میں سیاست ہے، معاشرے میں اخلاق ہے، معاشرے میں ہمارے ممبر و محراب کے لوگ ہیں، معاشرے میں ہم صحافی ہیں، معاشرے میں ہمارے وکلاء ہیں، جی بالکل ہمارے اساتذہ ہیں. یہ معاشرتی تبدیلی آئے گی تب جب دیکھیں قانون تو ہے. اب قانون کو بالجبر منوایا جاتا ہے مجھ سے کہ آپ مانیں. جی میں اپنے اندر سے قانون پسند کیوں نہ بن جاؤں، میں اپنے اندر اب وہ اخلاق پیدا کیوں نہ کروں. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات. یہ تھوڑی سی کمزوری ہماری بھی ہے نا جی. اب ہم جن لوگوں کو 5 سال کوستے ہیں، 5 سال کے بعد وہی موجود ہمارے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں. وہ بھی میں ووٹ دیتا ہوں، ٹپا لگاتا ہوں، انگوٹھا لگاتا ہوں. معاشرہ تو وہیں ٹھہرا ہوا ہے، معاشرے تو تبدیلی نہیں چاہتا. بالکل ایسے ہی ہے سر. جب تک ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں ہوگی، مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے، تو ہم جو ہے نا یہ زینب بیٹی جیسے جو ہے نا واقع کبھی بھی نہیں روک سکیں گے. ہمیں اپنے جو ہمارا ظاہر اور باطن جب تک ایک نہیں ہوگا، جو ہم جو ہے کرنے جا رہے ہیں اس میں نیک نیتی نہیں ہوگی، تو اس وقت تک جو ہے نا یہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. جی یہ بڑے افسوس سے کہنا مجھے پڑ رہا ہے. تو یہ اصل میں ہمیں خود سٹیپ لینا ہوگا تبدیلی کے لیے. بالکل جی. اوپر سے تبدیلی نہیں آئے گی. عام آدمی چینج ہوگا، عام آدمی انصاف کی اہمیت سمجھے گا، عام آدمی اخلاق کی اہمیت سمجھے گا، عام آدمی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرے گا، اپنے شعور کے ساتھ تبدیلی کی ڈیمانڈ کرے گا. شعور کے ساتھ ڈیمانڈ ہے کہ ہم ووٹ دیں تبدیلی کے لیے. بالکل اپنا انگوٹھا تبدیلی کے لیے. بالکل اگر ہم انہی بتوں کو کے ساتھ آس لگائے رہے ہیں جن بتوں نے یہ سارا تل چھٹ کر دیا ہے اس معاشرے کو، پھر تو سب تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے ایک نوجوان صحافی ہیں جی ملک مار کامران خان صاحب، انہوں نے کچھ بات کی ہے، لیکن سنتے ہیں. قصور کے اس دل خراش واقعے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہر انسان شرمندہ ہے. انسانوں کے بھیس میں بھیڑیے اور جانور اپنی درندگی کا ثبوت دے رہے ہیں. جہاں پاکستان کا قانونی ادارے و انصاف مہیا کرنے والے ادارے اتنے بے حس ہیں کہ کسی بھی واقعے پر 2-3 کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور نئے دن کے ساتھ یہ درندے اپنے نئے وار کر جاتے ہیں. ایسے واقعات کے پیچھے ہمارا معاشرہ ہی ذمہ دار ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارا معاشرہ ظالم کو بچانے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے. مظلوم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہے یا صلح کر لے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے جب معلوم ہو کہ یہ ظلم ہوا ہے اور ظالم کون ہے تو اس کا ہاتھ روکے اور کہے کہ ظلم کیا ہے تو سزا پاؤ، اور سزا دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اپنے قریبی ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے اگر دور کے مظلوم کا ساتھ دیں اور انصاف دلوائے تو ایسے واقعات رک سکتے ہیں. جب ایک ظالم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے تو مزید ظلم کرے گا، لیکن اسے معلوم ہو کہ ظلم پر اس کے قریبی گاؤں، بستی اور معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ سزا دلوائے گا، تو ایسے اقدامات رکیں گے. لہٰذا معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کسی اور کی ظلم کے لیے نہیں، اپنی ظلم کے لیے، کیونکہ سانپ کو جتنا بھی دودھ پلاؤ اسے ایک دن کچلنا ہی پڑے گا.
بات تو سر وہی ہے کہ ہاتھ سے روکیں آپ, اور ایمان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے. جی بالکل, کیا خیال ہے؟ بالکل جی, ایمان کی تو سب سے پہلی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ معذرت سے کہنا پڑتا ہے تو ہم جو ہے نا یہ زینب. اچھا, بات تو سر وہی ہے کہ ہاتھ سے روکیں آپ, اور جی سر وہ یہ تو ایمان کی سب سے پہلے بڑی جو ہے ہی یہ ڈیمانڈ کہ اگر کوئی آپ ظلم دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں, اور اس کو جو ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیں, اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم جو ہے نا آخری جو ہے کمزور جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں کم از کم برا ضرور کہیں. تو ابھی میرے سے مقبول حراج صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں لے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو میں یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہوں. کسی بھی سیاسی پارٹی کے جو ہے نا اس کو سیاسی سماجی یا کوئی بھی پارٹی ہو, ان سب کو سے ماورائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایک زینب کی خاطر بہت ساری زینب بیٹیوں کے گھروں کو نہ اجاڑیں. جب آپ کسی کی گاڑی جلائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے قسطوں پہ یا پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کے بیچارے نے لی ہو. جب جو ہے آپ کوئی ریاستی کال ہے جی, دیکھتے ہیں کس کی کال ہے. السلام علیکم. جی السلام. ہلو جی جی, کون بول رہے ہیں جناب؟ یار اس کو لائیو کیسے کریں گے آپ؟ پھر آپ بات کریں لائیو جاری ہے. ہیلو ہلو جی جی, بات کریں جناب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بابا جی, یہ میرا سوال ہے اسلم منا صاحب سے. جی جی اسلم منا صاحب سے سوال ہے میرا کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ لوگوں نے حملہ کیا, جی یہ جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے اوپر کون سا قانون بنتا ہے, کون سی دفعہ لگتی ہے؟ اچھا جی, پوچھ لیتے ہیں. اس میں میرے بھائی رضوان بھائی بہت مہربانی ہے اپنے کال کی. تو اس میں اگر توڑ پھوڑ وغیرہ کی جاتی ہے, ویسے تو جو ہے نا عموماً تو جو ہے نا 144 کی دفعہ جو ہے نا نافذ کر دی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ باقی دیکھا جاتا ہے نقصان کی, کسی کے گاڑی وغیرہ کو جلا دیا, کسی کو خود کو جو ہے نا وہ آپ نے انجرڈ کر دیا, تو پھر اسی حساب سے تو پھر اگر وہ ہارٹ کیس بن جائے گا تو اس پہ علیحدہ. اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں اس میں ڈالنا چاہوں گا نا سر, یہ میرا خیال ہے یہ قصور کے واقعے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن جب عصمتیں لٹیں گی, درندگی ہوگی, اور پھر ذمہ دار نہیں پکڑے جائیں گے, تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر یہ ایک رد عمل ہوتا ہے نا کہ رد عمل کرنے میں لوگ حق بجانب ہیں, یا تو انہیں انصاف مل رہا ہو, اگر پولیس کے رویوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں. البتہ احتجاج پورا من ہونا چاہیے, احتجاج اس چیز کے پہ تو سب متفق ہے. لیکن لوگوں کا اب دیکھنا 5-7 سال کی بچی 5 دن کے بعد کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے, اور پھر اتنے دن گزر گئے اور ان سے پھر 10,000 کی ڈیمانڈ کرنا. ابھی آپ ان کو پکڑے, اچھا پھر ان کو گولیاں مار دیں, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. جو ظالم لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, وہ جناب بیٹھے ہوئے ہوں اے سی کے کمرے میں, اور یعنی اے سی سے بتا دیں یعنی ایئر کنڈیشن کمرے میں, میں دوسرا اے سی نہیں بات کر رہا, اور وہ جناب ان کے پیچھے پوری جو ہے نا ایک ذمہ دار بڑے طاقتور لوگ ہوں, اور غریب آدمی کی عزت اور عصمت جو ہے نا وہ گلی اور کوچوں میں ایسے ہمیں چلی ہوئی ملے اور مری ہوئی ملے, تب لوگوں کا تو یار احتجاج حق بنتا ہے. البتہ یہ ہے کہ لوگوں کو پورا من ہونا چاہیے. اب یہ کہنا جی ان کے خلاف کون سا کیس بنتا ہے اور کیسا نہیں بنتا, میں سمجھتا ہوں پہلے تو کیس اس کے خلاف بنے نا جو سارے قانون کا ماوا ملجا لیے بیٹھا ہوا ہے اور اقتدار کا مالک بنا بیٹھا ہوا ہے, لیکن لوگوں کو انصاف نہیں دے رہا. بالکل مرزا رضوی صاحب, میں جی بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب کسی کا گھر جلا ہو, جب کسی کے ساتھ تکلیف ہو, تو پھر جب تکلیف کے بعد بندہ 5 دن کی تھکن سے جو ہے نیند بھی نہیں, اسے نہ کھانا کھایا نہ کچھ, اور پھر پولیس والے آ کے کہیں جی ہمیں مالے پہنائیں اور ہمیں 10,000 روپیہ دیں آپ جنہوں نے, تو پھر میرا بھائی اور کیا ان سا طریقہ رہ جاتا ہے. جب پولیس کے رویے ٹھیک ہوں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب باقی یہ بات میں بھی اس چیز سے متفق ہوں کہ ملکی املاک کو یا کسی بھی شخص کی اس کی اگر کوئی پرسنل پراپرٹی ہے, گاڑی ہے یا کوئی چیز اور گھر ہے,
وہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے اور اس کو کریں. آئین پاکستان اس کا جو ہے نا حق دیتا ہے ہر بندے کو کہ وہ جو ہے نا وہ کرے, لیکن ایسا کوئی انلیگل ایکٹ نہ کرے جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو. ایک زینب کا گھر بچاتے بچاتے ہم کئی زینب بیٹیوں کے گھر جو ہے نا وہ اجاڑ دیں اور نقصان کی وجہ سے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کے گاڑیوں پتہ نہیں لوگوں نے قسطوں پہ لی ہوتی ہیں یا کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں اتنی مہنگی دکانوں پہ جو آ کے بیچارے پہلے پگڑیاں وغیرہ دیتے ہیں پھر وہاں پہ اتنا سامان ڈالتے ہیں, تو ان کا نقصان جو ہے یہ مناسب بات نہیں. اور دوسرا اس واقعہ کا جو ہے میں بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. اس کو جو ہے ہمیں سب کو اپنی بیٹی سمجھ کر, اس کو اپنے زینب کو اپنی بیٹی سمجھ کر جو ہے اس کا کیس لڑا جائے اور جو ہے نا ملزمان کو قرار واقع سزا دلانے کے لیے اصل یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے, اصل یہ ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو فلاں کی بیٹی کو اب یہاں گراؤ, فلاں کو کرو, فلاں, یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان میں تو ایک سلسلہ ہے نا کہ یہ ان واقعات کا. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بچی کے ساتھ ہوا, جی بالکل, اس کو بالکل ہی برہنہ کر کے اس کی جناب وہ اس کو پھرایا گیا, اس کے ملزموں کو کوئی سزا نہیں ملی. مثال کا جو کیس ہے ولی خان یونیورسٹی والا کیس, وہ جناب لوگوں نے اس کو مار دیا, اس نوجوان کو, اس نوجوان بچے کو کوئی سزا نہیں ملی کسی کو ابھی تک. وہ انصاف, یہ کیسر شہید ہے MSc کے اسٹوڈنٹ, سارے دوست سن رہے ہوں گے, آپ کو پتہ ہی علم میں ہی ہے, ڈیڈ باڈی ریکوری سارا کچھ ہوا. 1 سال کے بعد ان کے گھر میں وہ سالانہ ختم کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اطلاع مل دیا کہ ان کے ملزمان جو ہیں وہ ان کے جو ہے نا باعزت بری ہو گئے ہیں. تو پھر ایسے رویے کے بعد اس باپ سے پوچھے نا جس نے ایک بچے کو 20 سال 22 سال جو ہے نا جوان کیا ہے, پھر پڑھایا لکھایا, اس کے بعد جو ہے نا وہ, تو پھر میرا بھائی وہ حالات جو ہے نا وہ بندے کے کنٹرول میں نہیں رہتے. ایسا پھر ایکٹ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. پھر پولیس کے رویے جو ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ پولیس نے یہ کیا, سر اختیار اقتدار پوری حکومت سر, پوری ریاست سر, اصل میں بات یہ پولیس کو ہم صرف وہ بنا رہے ہیں. اور دوسرا گروا فیملی والا جو وقوع ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ پولیس نے جو ہے ان کے, اب کیا بندہ مرے نہ تو کیا کرے, کدھر جائے. وہ اب پتہ چلا 2 سال کے بعد دونوں ملزمان جنہوں نے مرڈر کیا ہے وہ باعزت بری ہو گئے, اور کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو فرانسر کو بھجوائے گئے سیمپلز وغیرہ تھے وہ تو کسی جانور کے تھے. تو پھر بندہ اپنا جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کیا جائے. میرے بھائی آپ کے جو 12 وکلا جلے کراچی میں ابھی کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں, سینکڑوں ان کو جلا دیا گیا. بلدیہ کا جو سانحہ ہوا, سانحہ بلدیہ 200 بندے مر گئے, 200 بندے جل گئے, بالکل کوئی نہیں ہے سامنے کوئی. تو یہ ہماری اصل میں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کمزور ہے. ہمارے اقتدار کے جو لوگ ہیں, صاحبان اقتدار ہیں, ان کا یا تو وہ کمزور ہیں یا پھر وہ سنجیدہ نہیں ہے. سر پولیٹیشین کی جو ہے انفلوئنس ہے وہ ختم کر دی جائے, اور جو ہے اس ادارے کو تب جا کے کوئی جو ہے نا یہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ادروائز اس ادارے کا ٹھیک ہونا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے. آپ جو ہے نا پہلے آپ جائیں, اب میں اس میں تھوڑا سا عدالت کا بھی کردار, اگر آپ کا FIR جو ہے نا وہ پولیس SHO آپ کی بات نہیں سنتا, آپ عدالت میں آتے ہیں, عدالت آپ کی 25 دن کی پیشی لگا دیتی ہے. 25 دن کے بعد پھر کمنٹس آتے ہیں, 3 پیشوں میں کمنٹس نہیں آتے, چوتھی پھر پیشی پہ جب کمنٹس آتے ہیں 2 ماہ ویسے وقوع کے ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے عدالت سے اگر حکم آرڈر لے بھی لیں, آرڈر آپ لے بھی لیں, تو پھر جائیں تو پولیس آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. پھر آپ اس میں جو ہے نا دوبارہ, اب وہ کہتے ہیں نہیں چلے جائیں آپ توہین عدالت میں چلے جائیں, پھر آپ توہین عدالت میں آئیں گے, پھر دوبارہ فیس بھریں گے, پھر اس کے بعد جا کے آپ کی ایک FIR جو ہے نا وہ پڑتی ہے. سسٹم میں یہ جو خرابیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اب جو جناب اپ گریڈیشن کے نام پہ جی فرنٹ ڈیسک بن گئے ہیں, جی فلاں ہو گیا, ان فرنٹ ڈیسک میں غریب کو تو گھسنے بھی نہیں دیا جاتا. وہ جو آپ کے تھانے کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گیٹ پہ, وہ پوچھ لیتا ہے کیا کرنا ہے جی, چلیں جی آپ منشی کے پاس جمع کروا دیں. فرنٹ ڈیسک کا جیسے بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ 24 گھنٹے میں جو ہے نا وہ IO, اس کے بعد SHO سے, اس کے بعد DSP صاحب سے پوچھا جائے گا. تو مجھے تو بہت سارے میرے کلائنٹ جو ہے نا سائلی نے آ کے بتایا کہ جی وہ ہم نے دی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس رسید ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو یہ تو ہمارے جو ہے نا اس طرح کے, یقین کریں مجھے, کیونکہ ہمارا اس جو ہے نا فیلڈ میں ہم زیادہ وہ آنا جانا ہے یا لوگوں کے ساتھ جو ہمیں آ کے مسائل بتاتے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
ہمارے PR O صاحب جو ہیں عرفان فیض صاحب، ایک کانسٹیبل کے ساتھ چائے کا کپ جو ہے نا وہ پیتے یا پلاتے تو ہمیں دکھاتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ تھانے پہ لوگوں کی کس طرح جیبیں کٹ رہی ہیں؟ آئیں میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں. خدا کی قسم، لوگ جو ہے ریٹ مقرر ہیں کہ آپ نے 20 یا 25 ہزار یا 30 ہزار میں FIR کٹوانے کے یہ پیسے ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اچھا بندہ ان کا پڑھا لکھا پکڑوانا ہے تو اس کے 10,000 روپے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوبارہ آج یہ ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں، آپ پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے FIR کو خارج کرانا ہے تو آپ 30,000 روپے دیں، ہم ویسے خارج کر دیتے ہیں. یہ بات کہیں اور چلی گئی ہے، تو بات زینب کی ہو رہی تھی. سامعین محترم، پروگرام کے آخری لمحات محمود شام کی ایک نظم جو شاید زینب کے حوالے سے ہی شاید انہوں نے لکھی ہوگی، مجھے پڑھنے کو ملی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تیرے مجرم تو سبھی اہل وطن ہیں زینب، تیرے مجرم تو سبھی اہل وطن ہیں، شرمندہ ہیں سر خم ہیں. زبان گنگ ہوئی ہے، افلاک پہ ماتم ہے، زمین نوحہ گناہ ہے. زبان گنگ ہوئی ہے، افلاک پہ ماتم ہے، زمین نوحہ گناہ ہے. یہ شہر کے جنگل میں تو انسان درندے ہیں. قانون کی آنکھیں ہیں کہ کھلتی ہی نہیں ہیں، انصاف کی زنجیر تو ہلتی ہی نہیں ہے. لیکن آج ہم نے کوشش کی کہ ہم انصاف کی زنجیر کو ہلائیں، ہم بھی اپنی آواز شامل کریں، اپنا بھی دکھ. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ زینب میری بیٹی، آپ کی بیٹی، ہم سب کی بیٹی. یہ واقعہ کسی کے ساتھ، کسی بھی وقت، کسی بھی گلی میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی شہر میں یہ ہو سکتا ہے، اور ہم سب نے مل کر ان واقعات کو روکنا ہے. اور یہ واقعات رکیں گے تبھی. یار بات پھر آمریت کی ہوتی ہے. عامر کو سلام کرنا پڑتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور کی طرح ٹک ٹک کی بندھی ہو، معصوم کے ساتھ زندگی کرنے والے سیاہ چہرہ لوگ لٹکے ہوئے ہوں. یقین جانیے گا کہ جرم نہیں ہوگا. جرم تبھی ہوتا ہے جب جرم کو یہ پتا ہو کہ میرے ساتھ میری معاونت کرنے والے بہت سے ہیں. اگر مجرم کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے تو جرم بہت کمزور ہوتا ہے، بہت بزدل ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو، ہم سب کی زینباؤں کو، ہم سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی عزت و آبرو کو سلامت رکھے، ان کے احترام کو محفوظ رکھے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نے کے بعد